بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا اگلا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے وہ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جنرل کمپیوٹر کے حوالے سے پڑھ لیا تھا، اس کے مختلف ٹائپس جو کمپوننٹس تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ 8086 مائکرو پروسیسرز کے جتنے بھی رجسٹرز تھے اس کے کمپوننٹس تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ فلیگ رجسٹرز اور جتنے فلیگز ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، اور فزیکل ایڈریس کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتا ہے، اور سی پی یو کے جو رجسٹرز ہے، ڈیٹا رجسٹرز ہو گیا، بفر رجسٹرز، ایڈریس رجسٹرز، انسٹرکشن رجسٹرز، اور اس کے جو ادر رجسٹرز ہیں، جنرل پرپز رجسٹرز، پروگرام کاؤنٹر رجسٹرز یعنی ایکومولیٹر رجسٹرز، وہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ میموری ہیرارکی کے حوالے سے ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، اور سیکنڈری میموری کام کس طرح سے کرتا ہے تو وہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے۔ بسز کیا ہے، اس کے ٹائپس کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور پورٹس کیا ہے اور پورٹس کے کون کون سے جو ہے ٹائپس ہے وہ بھی ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے۔ آج کے لیکچر کا ایجنڈا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہم فلنس ٹیکسانومی پڑھیں گے، کلاسز آف کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے کیا، اور کون سے ادر فیلڈز کے ساتھ یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے، اور انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن کے اس میں کون سے جو ہے رجسٹرز وغیرہ کا ہو گیا، رجسٹرز کا کنسیپٹس ہو گیا، سائز آف رجسٹرز، نیچر آف رجسٹرز، اور جو ہے ایڈریسنگ موڈز وغیرہ وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اور نیو ٹیکنالوجی کہ ٹیکنالوجی میں ٹرینڈز کس سائڈ پہ جا رہی ہے، پاور اور انرجی کا ٹرینڈز کیا ہے، کاسٹ کا ٹرینڈ کیا ہے، اور کمپیوٹر کو ڈیزائن کرنے کے لیے جو کوانٹیٹیو پرنسپلز ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر کو ڈیزائن کرنا چاہے تو اس کی پرفارمنس کس طرح سے انہینس ہوگی، تو ایمدلز لا ہو گیا، اور سی پی یو پرفارمنس ایکویشنز وہ ہم پڑھیں گے۔ میں بھی یہ ہم ایک ہی لیکچر میں کور نہ کر سکے تو اس وجہ سے ویڈیو کے جو ہے ہم کچھ جو ہے اس کے چھوٹے پارٹس پہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں گے اس پورے لیکچرز کو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں فلنس ٹیکسانومی سے۔ تو فلنس ایک ریسرچر تھا جنہوں نے 1966 میں یہ 4 کیٹیگریز آف کمپیوٹرز جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ ٹیکسانومی پروپوز کی تھی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ سنگل انسٹرکشن اسٹریم اینڈ سنگل ڈیٹا اسٹریم۔ سنگل انسٹرکشن اسٹریم کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس انسٹرکشن جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے آ رہے ہو، مینز انسٹرکشن بائٹ کیو جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ہی ہو، ایک ہی جگہ پہ جو بفر میں انسٹرکشن جو ہے وہ سٹور ہے، اور ادھر سے انسٹرکشن جو ہے وہ پروسیسرز کو انسائن ہو۔ اور سنگل ڈیٹا اسٹریم مینز کہ جو پروسیسنگ یونٹ ہے، ایک ہی پروسیسر جو ہے یا ایک ہی ایگزیکیوشن یونٹ جو ہے وہ انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ تو سنگل ڈیٹا اسٹریم میں اس طرح ہے کہ ہمارے پاس انسٹرکشن ایک ہی اسٹریم میں آ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو پروسیسنگ یونٹ ہے وہ بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک انسٹرکشن فچ ہو کے ڈیکوڈ اور ایگزیکیوٹ اور رائٹ بیک جو ہے وہ ایک انسٹرکشن اتنے سٹیجز پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک انسٹرکشن پروسیسر کو اسائن کیا جاتا ہے۔ دس از کالڈ سنگل انسٹرکشن اسٹریم اینڈ سنگل ڈیٹا اسٹریم۔ اس کو فردر انہینس کرنے کے لیے جو ہمارے پاس میکینزم یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انسٹرکشن لیول پیراللزم، مینز کہ آپ پیراللی ملٹیپل انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کریں۔ تو پیراللی ملٹیپل انسٹرکشنز کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس سنگل انسٹرکشن اسٹریم ہو؟ تو فی الحال ہم اتنا پڑھیں گے کہ ڈیٹیل میں ہم پائپ لائننگ میں پڑھیں گے انسٹرکشن لیول پیراللزم، لیکن فی الحال ہم اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انسٹرکشن جو ہے وہ ملٹیپل سٹیجز پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ مطلب ہمارے پاس انسٹرکشن لائف سائیکل میں پہلے انسٹرکشن فیچ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ڈیکوڈ ہوتا ہے انسٹرکشن، اس کے بعد ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد رائٹ بیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسٹرکشن فیچ، ڈیکوڈ، ایگزیکیوٹ اینڈ رائٹ بیک، یہ تو میں نے 4 سٹیجز جو ہے
وہ ڈرا کر دیے. اس کے علاوہ بھی جو ہے فردر اس کے سٹیجز کو کوئی اس کو 3 سٹیجز میں فیچ ڈیکوڈ اینڈ ایگزیکیوٹ میں, کوئی اس کو 5 لیول میں, اس کو جو ہے کوئی 6 سٹیجز میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتا ہے. وہ ہم ڈیٹیل میں پائپ لائننگ میں پڑھیں گے. جتنے بھی ہمارے پاس یہ سٹیجز ہے فیچ ڈیکوڈ ایگزیکیوٹ اینڈ رائٹ بیک, پروسیسر کا ایک ہی کمپوننٹ ان سارے کے سارے جو سٹیجز ہیں وہ ان کو جو ہے ہینڈل نہیں کرتا, بلکہ ہر سٹیج جو ہے وہ پروسیسر کا کوئی کمپوننٹ جو ہے انڈیویجول کمپوننٹ اس کو ہینڈل کرتا ہے. مطلب انسٹرکشن فیچ علیحدہ سے یونٹ جو ہے اس کو ہینڈل کرے گا, ڈیکوڈر کا اس کو ہینڈل کرے گا, ایگزیکیوٹ جو ہے وہ ALU کرے گا, اینڈ رائٹ بیک سپریٹ جو کمپوننٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. تو انسٹرکشن لیول پیراللیزم یہ ہے کہ سے فار ایگزامپل اگر ALU کسی انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے تو اسی ٹائم پہ دوسرا انسٹرکشن ڈیکوڈ کرے, تو دس از کالڈ کہ یہ 2 انسٹرکشن پیرالیلی ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انسٹرکشن لیول پیرالیزم. تو سنگل انسٹرکشن اسٹریم اینڈ سنگل ڈیٹا اسٹریم, یہ فرسٹ کیٹیگری آف دا فلنس ٹیکسانومی, فرسٹ کیٹیگری آف دا کمپیوٹر جو فلنس ٹیکسانومی میں تھا. دوسری کیٹیگری جس کو فلنس نے کمپیوٹر کو کیٹیگرائز کیا وہ ہمارے پاس ہے سنگل انسٹرکشن اسٹریم, کہ پاس انسٹرکشن جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے فیچ ہو رہے ہیں اور ملٹیپل ڈیٹا اسٹریمز, لیکن پروسیسنگ یونٹس جو ہے وہ مور دین 1 ہے. تو اس میں سنگل انسٹرکشن اسٹریم میں ہمارے پاس ایک انسٹرکشن اسٹریم ہے, جبکہ پروسیسنگ یونٹ ملٹیپل ہے. ایک پروسیسنگ یونٹ سے فار ایگزامپل اب میرے پاس 2 پروسیسنگ یونٹ, چلو میں اس کو 2 پروسیسنگ یونٹ میرے پاس ہے, تو انسٹرکشن ایک آ رہا ہے اور وہ 2 پروسیسنگ یونٹس کو, مطلب اس انسٹرکشن کا کوئی پارٹ جو ہے وہ ایک پروسیسنگ یونٹ کو اسائن ہو اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ دوسرے پروسیسنگ یونٹ کو اسائن ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگل انسٹرکشن اسٹریم ملٹیپل ڈیٹا اسٹریم. اور اس میں سے جو میکینزم یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا لیول پیرالیزم. سیم انسٹرکشن ہے, اس انسٹرکشن کو آپ نے ڈیوائڈ کیا, جس طرح ہمارے پاس سسک ہے کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹر, تو اس میں سے ایک انسٹرکشن کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کمپلیکس انسٹرکشن کو سمپل انسٹرکشنز میں, تو ایک کمپلیکس انسٹرکشن کے ملٹیپل سمپل انسٹرکشن بنتے ہیں. تو اس جو پارٹ ہے, یہ جو پارٹ ہے انسٹرکشن کا, یہ ایک پروسیسر کو اسائن کرے, ایک ہی ایگزیکیوشن یونٹ کو, اور یہ دوسرا جو ہے وہ دوسرے پروسیسنگ یونٹ کو اسائن ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا لیول پیرالیزم. اس انسٹرکشن کے ہاف کو جو ڈیٹا کی ضرورت ہوگی وہ ایک پروسیسر کو جائے گی, جو دوسرا ڈیٹا ہے دوسرے ہاف انسٹرکشن کی اس کے لیے جو ڈیٹا ریکوائرڈ ہے وہ دوسرے پروسیسنگ یونٹ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا لیول پیرالیزم. ڈیٹا لیول پیرالیزم کہ آپ کی ڈیٹا جو ہے وہ پیرالیلی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس فلنس ٹیکسانومی میں تیسرا جو کمپیوٹر کیٹیگری ہے وہ ہمارے پاس ہے ملٹیپل انسٹرکشن اسٹریم اینڈ سنگل ڈیٹا اسٹریم. آپ کے پاس انسٹرکشن اسٹریم جو ہے وہ ملٹیپل ہو اور پروسیسنگ یونٹ جو ہو وہ ایک ہی ہو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس پروسیسنگ یونٹ ایک ہے اور انسٹرکشن اسٹریمز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو تب بھی آپ کی جو پرفارمنس ہے کمپیوٹر کی پرفارمنس اس پہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا, مطلب وہ ڈیگریڈ ہوگا. سیم اٹ از جس طرح سنگل انسٹرکشن اسٹریم اور سنگل ڈیٹا اسٹریم ہے اسی طرح ہی کام کرے گا, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس دیئر از نو کمرشل امپلیمنٹیشن آف ملٹیپل انسٹرکشن اسٹریم اینڈ سنگل ڈیٹا اسٹریم. اس وجہ سے ملٹیپل انسٹرکشن اسٹریم اور سنگل ڈیٹا اسٹریم کی کوئی جو کمرشل امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے پرفارمنس جو ہے جسٹ سیم پرفارمنس ہے جس طرح سنگل انسٹرکشن اسٹریم اور سنگل ڈیٹا اسٹریم ہے, اس کی پرفارمنس بھی ملٹیپل انسٹرکشن اسٹریمز اور سنگل ڈیٹا اسٹریم سے بہتر ہوگا, کیونکہ پروسیسنگ یونٹس ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس فلنس ٹیکسانومی میں 4th کیٹیگری ہے کمپیوٹرز کی, تو وہ ہمارے پاس ہے ملٹیپل انسٹرکشن اسٹریمز اینڈ ملٹیپل ڈیٹا اسٹریمز. مینس کہ آپ کے پاس انسٹرکشن اسٹریم بھی ملٹیپل ہے اور آپ کے پاس پروسیسنگ یونٹ بھی ملٹیپل ہے. ایک پروسیسنگ یونٹ, 2 پروسیسنگ یونٹ, 3 پروسیسنگ یونٹ اپ ٹو n پروسیسنگ یونٹ. تو آپ کے پاس n انسٹرکشن اسٹریمز ہے اور n پروسیسنگ یونٹ ہے.
ٹھیک ہے. تو ایک انسٹرکشن اسٹریمز کے جو بھی انسٹرکشن ہے، جو بھی ڈیٹا ہے، وہ ایک پروسیسنگ یونٹ کو اسائن ہوگا، دوسرے اسٹریم کے دوسرے پروسیسنگ یونٹ کو، اپ ٹو سو آن. تو ایچ پروسیسر فیچز اٹس اون انسٹرکشن. ہر پروسیسر جو ہے اپنا انسٹرکشن کو فیچ کرے گا، ایگزیکیوٹ کرے گا، ڈیکوڈ کرے گا اور رائٹ بیک کرے گا. اور اس کے لیے جو میکینزم یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک لیول پیراللزم. ٹاسک مینس کام، ایک ٹاسک جو ہے وہ ملٹیپل انسٹرکشنز پہ، ملٹیپل ڈیٹا پہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. تو ایک انسٹرکشنز، اس کے لیے ایک انسٹرکشن اسٹریم، اس کے لیے جتنا بھی ڈیٹا ریکوائرڈ ہے، جتنے بھی انسٹرکشنز ہیں، وہ ایک ہی پروسیسر یونٹ کو جو ہے وہ اسائن ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک لیول پیراللزم. ٹھیک ہے. اب فلنس ٹیکسانومی کو پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پروسیسر کی پرفارمنس ود دا پیسیج آف ٹائم، پروسیسر کی پرفارمنس کا گراف کیا ہے. تو یہ چیک کر لے کہ 1966 میں فلنس نے جو ہے اپنی ٹیکسانومی پیش کی تھی، جس وقت ملٹیپل پروسیسرز کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس اب ملٹیپل پروسیسنگ یونٹ ادھر تقریباً 2005 سے آنورڈ، 2004-5 سے آنورڈ جو ملٹیپل پروسیسرز کا کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا. ٹھیک ہے. ملٹی پروسیسرز، ملٹی سی پی یو اور ملٹیپل ایگزیکیوشن یونٹ. ٹھیک ہے. اور ادھر تک جو 1978 سے لے کر تقریباً 2003 تک 52% پر ایئر اس میں سے پروسیسر کی پرفارمنس جو ہے اس میں سے انہینسمنٹ آ گئی تھی. اور جو 2003 سے لے کر تقریباً 2010 تک یہ 22% پر ایئر ان پروسیسر پرفارمنس انکریز جو ہے وہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ ملٹیپل پروسیسرز ہے. یہ سمپل ایک ہی پروسیسر ہے، لیکن اس میں سے جو ایگزیکیوشن یونٹ یا کورز جس کو کہتے ہیں، ایک ہی کمپیوٹر میں ملٹیپل کورز کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم. ادھر تک سمپل یا سنگل کمپیوٹر یا سنگل پروسیسنگ یونٹ. اور 2005 سے آنورڈز، 2004-5 سے آنورڈز پھر ملٹی کورز کانسیپٹس، ملٹی کور یا ملٹی پروسیسر یا ملٹیپل پروسیسر یونٹس جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کلاسز آف کمپیوٹرز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کون سی اس کی قسمیں ہیں. تو اس میں ایک ہمارے پاس ہے موبائل ڈیوائسز یا ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز. ٹھیک ہے. تو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز میں مین پرابلم پاور کا آتا ہے یا انرجی کا آتا ہے. تو اس میں مین فوکس ہمارے پاس کیا ہے کہ مین فوکس یا مین ایمفیسس جو ہے وہ انرجی ایفیشنسی پہ دیا گیا ہے کہ وہ سسٹم زیادہ بہتر ہوگا، وہ موبائل ڈیوائس زیادہ بہتر ہوگا جس کی بیٹری ٹائم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ. تو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ کا مین ایمفیسس جو ہے وہ پرائز پرفارمنس پہ ہے کہ آپ اس ڈیسک ٹاپ کو پریفر کریں گے جو کم قیمت پہ ہو. ٹھیک ہے. آپ کو کم قیمت میں جو ہے سیم اسپیسیفیکیشن پہ ڈیسک ٹاپ مل جاتی ہے تو آپ کم قیمت والے ڈیسک ٹاپ کو جو ہے وہ آپ پریفر کرتے ہیں. سرورز کی جو مین ایمفیسس ہے، مین فوکس ہے، وہ ہمارے پاس ہے اویلیبلٹی. سرورز ہمارے پاس کیا ہے، وہ سسٹم جو دوسرے سسٹمز کو یا کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو ریکویسٹ کرتا ہے اس کو ہم کلائنٹ کہتے ہیں، جو سروسز پرووائڈ کرتا ہے اس کو ہم سرور کہتے ہیں. تو اس کی مین ایمفیسس جو ہے وہ اویلیبلٹی پہ ہے کہ آپ کے سرورز جو ہے جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہو تو وہ سروسز 24 آور اویلیبل ہو اور اسکیلیبل ہو. اگر آپ کے سرور کو سے فار ایگزامپل ڈیٹا کی یا پروسیسنگس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایکسٹرا اسپیس آپ اس کو جو ہے ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، اسکیلیبل ہو، میموری انہینس یا امپروو یا انکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح پروسیسنگ پاور بھی. تھرو پٹ نمبر آف ٹرانزیکشنز پر یونٹ ٹائم کہ پر سیکنڈ میں کتنے نمبر آف ٹرانزیکشن یا کتنا کام کرتا ہے. تو سرورز جس کی تھرو پٹ زیادہ ہوگی تو ہم اسی سرورز کو جو ہے اس کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ریکویسٹ کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکے وہ اس سرور کو ہم پریفر کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کلسٹر کمپیوٹر. یہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے گراف دیکھ لیا ہے یہ سنگل پروسیسرز کے ساتھ تھا کہ سنگل پروسیسرز کی پرفارمنس کو یا سنگل پروسیسر یا سنگل پروسیسنگ یونٹ کو ایک ہی سسٹم میں پروسیسنگ یونٹ جس کو ہم کور کہتے ہیں اس کو انکریز کرے. مینز آپ
پروسیسرز کی پرفارمنس کو جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس کلسٹر ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. اگر آپ کے پاس ایک سسٹم سے فار ایگزامپل سسٹم اے اور دوسرا سسٹم، تو آپ ان سسٹمز کی میموری کو یا ان سسٹمز کی پروسیسنگ پاورز کو تھرو نیٹ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ میموری مل جائے اور زیادہ سے زیادہ پروسیسنگ پاور جو ہے وہ انہینس ہو، پروسیسنگ ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے، تو اس میں سے کلسٹر ہو گیا، گریڈ ہو گیا، کلاؤڈ ہو گیا. ادھر جو SaaS سافٹ ویئر ایز اے سروس، دس از ایکچولی ایگزامپل آف کلاؤڈ. لیکن اس کو ہم نے ایک ہی کلسٹرز کمپیوٹرز کی کلاس میں جو ہے اس کو فٹ کیا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کلاؤڈ کا کنسیپٹ. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر ایز اے سروس. جس طرح آپ ایپلیکیشن اسٹور، ایپ اسٹور سے، ٹھیک ہے، اس سے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو دس از کالڈ سافٹ ویئر ایز اے سروس. تو اس میں مین ایمفیسس کیا ہے کہ آپ سافٹ ویئر کو ایز اے سروس یوز کر لیں، اویلیبل ہو 24 ہاور جو ہے آپ کے کلسٹر کمپیوٹنگ وہ اویلیبل ہو، اور پرائس پرفارمنس مینز آپ کے ایپ سٹور میں آپ کو جتنے بھی اپلیکیشنز ملتے ہیں سیم ایک ہی فنکشنلٹی کے ملٹیپل اپلیکیشنز ہیں، تو آپ اس اپلیکیشن کو پریفر کریں گے جو پرائس میں سب سے کم ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور بھی کلاس ہے کمپیوٹر کا جس کو ہم کہتے ہیں ایمبیڈڈ کمپیوٹرز، جو آلریڈی کسی دوسرے اس میں ایمبیڈ ہو. جس طرح کہ آپ کے پاس راؤٹرز ہے، تو راؤٹرز کے لیے سپریٹ جو آپریٹنگ سسٹمز ہے یا جو ڈیوائسز ہے، تو ہر ڈیوائس کے لیے ڈفرینٹ یوز ہوتا ہے پروسیسر، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایمبیڈڈ کمپیوٹرز یا ایمبیڈڈ پروسیسرز. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ بھی اس کا مین ایمفیسس جو ہے وہ پرائس ہے. پلینس ٹیکسانومی اور پروسیسر پرفارمنس یا کلاسز آف کمپیوٹرز ہم نے پڑھ لیے. ادھر تھوڑا سا جو ہے ہم بریک کر لیتے ہیں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ادھر ہم نے بریک